الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پڑھے تھے لم يكن الذين سورہ. کیوں نہیں یہاں پہ اس کو آ رہا ہے؟ اس کو کیا ہو گیا؟ ایک منٹ. اچھا ایلیویٹ ٹیکسٹ دکھائی نہیں ہے. ہاں، تو ہم نے پڑھی تھی، پہلی آیت پڑھی تھی، سیکنڈ آیت پڑھی تھی، یہاں سے پڑھنا تھا ہمیں. وما امیرو پڑھا تھا. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا. جن لوگوں نے ڈسبلیف کیا، جن لوگوں نے انکار کیا. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، چاہے یہودیوں میں سے یا نصارہ میں سے، کرسچنز میں سے یا جیوز میں سے. والمشرکین، یا مشرکین میں سے جن نے کفر کیا، انکار کر دیا. فی نار جہنم، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ کے اندر وہ جائیں گے. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ. بریہ بولتے کریچرز کو، مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے باری. باری بولتے ہیں اوریجنیٹر کو یا کریٹر کو، جس نے یونیورس کو اوریجنیشن دی، جس نے یونیورس کو اوریجنیٹ کیا. اوریجنیٹر باری یعنی خالق. اور بریہ بولتے کس کو؟ کریچرز کو، مخلوق کو بولتے بریہ. تو شر البریہ کون ہے؟ ورسٹ آف کریچرز کون ہے؟ سب سے بدترین جو کریچرز ہے وہ ہے وہ جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے. اس کے بعد ان الذین آمنوا، کنٹراسٹ میں آ رہا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی. اولئک هم خیر البریہ، وہ سب سے بہترین کریچرز ہے. سب سے بہترین کریچرز ایمان اور اعمال صالح کرنے والے کریچرز ہے. جزاؤہم، ان کا جزا کیا ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس. جنات عدن، ان کو ایڈن گارڈنز ہوں گے. عدن بولتے ہیں ویسے باغات جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ٹھیک ہے، جنات عدن، ایٹرنٹی کے گارڈنز. نہ ختم ہونے والا باغ جو ہوگا ہمیشہ کے لیے، جس میں نعمتیں جو ہوں گی وہ ابدی نعمتیں ہوں گی. تجری من تحتها الانہار، جاری ہوتی ہوں گی. من تحتها، اس کے نیچے سے، جنت کے نیچے سے، گارڈنز کے نیچے سے. الانہار، ریورز. یعنی کہ جنت ایسی ہوگی کہ وہاں پہ اس کے بینیث کیا ہوتے ہوں گے؟ ریورز چلتے ہوں گے. اتنا خوبصورت منظر وہاں پہ ہوگا، وہ باغوں کا منظر. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اس جنت میں. ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دیکھیں دنیا کی لذت کیا ہوتی ہے؟ وہ ابدی نہیں ہوتی ہے نا. تو کیوں انسان دنیا کو اتنی پریفرنس دے گا؟ دینی کی پریفرنس آخرت کو جو ابدی زندگی ہے، نہ کہ اس زندگی کو جو عارضی زندگی ہے. رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا ان سے اللہ تعالیٰ. ورضوا عنہ، اور وہ بھی راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت اس کے لیے ہے جو ڈر گیا اپنے رب سے. تو اپنے رب سے ڈرنے والے کے لیے یہ سب نعمتیں ہیں. ہم زیادہ ایکسپلین نہیں کریں گے آج سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزال آ جائے گا، جب زلزلہ آ جائے گا، جب ارتھ کوئک ہو جائے گی، جب شیک ہو جائے گی ارتھ. زلزالها، اپنے ارتھ کوئک کے ساتھ. اس کے بعد وہ اخرجت الارض، جو زمین ہے وہ باہر پھینک دے گی، وہ نکال دے گی. اثقالها، اپنے تمام، ثقل کا جمع اثقال آ جاتا ہے، مطلب برڈنس. اپنے تمام برڈن زمین باہر پھینک دے گی. زمین انسان باہر پھینک دے گی. اپنے معدنیات، منرلز، گولڈ، باقی ساری چیزیں باہر پھینک دے گی زمین. حدیث میں آ کے کالمز کی شکل میں، نہ پلرز کی شکل میں نکل جائیں گے باہر یہ سب چیزیں. وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین جو ہے بوجھ پھینک دے گی. ٹھیک ہے، انسان دفن جو زمین کے اندر باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نفخہ میں، اس نے یہاں پہ لکھا ہے یہ دوسرے نفخہ میں ہوگا، اس طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکلیں گے. سیکنڈ بلو ان ٹرمپٹ کے بعد ایسا ہو جائے گا، اور اس کے بعد زمین کے جو خزانے ہوں گے وہ سب باہر آ جائیں گے. اس کے بعد وقال الانسان، انسان جب یہ حال دیکھے گا وہ کیا بولے گا؟ ما لہا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ انسان بولے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ کسے؟ زمین کو کیا ہو گیا آخر؟ ایسا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، ایسا کیوں زمین کو ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، جس دن تحدیث کرے گی، بیان کرے گی، رپورٹ کرے گی زمین اپنی خبریں. اپنی خبریں بیان کرے گی زمین. یعنی کہ جس جگہ پہ جو گناہ زمین کے ہو گیا تھا، زمین گواہ دے گی کہ اس جگہ پہ گناہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس کو میں دیکھوں گا. یوم تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. یہ جواب الشرط یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ لکھا ہے
آپ نے فرمایا کہ اس کی خبر یہ ہے کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا، زمین گواہی دے گی، فلاں بن فلاں نے فلاں عمل میری زمین پہ کیا تھا، ایسا ہو جائے گا. یہ ترمذی کی حدیث میں آ گیا. اس کے بعد اب زمین آخر ایسا کیوں کر رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، زلزال کیوں ہو رہا ہے ارتھ کو؟ کیونکہ جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے اس میکنزم کو کریٹ کیا ہے، تو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے انسپائر کیا ہے، وحی کی ہے. کس کو؟ وحی بولتے ہیں، پتہ ہے کس کو؟ اعلام السر. وحی بولتے ہیں خبر آ جانا سری طور سے. اس کو بولتے ہیں وحی، لٹرل ٹرمز میں، لٹرل لغوی معنی وحی کا. شریعت میں وحی پتہ ہی کس کو بولتے ہیں نا، قرآن کو وحی بولتے ہیں. وہی متلو بولتے ہیں قرآن کو، تلاوت شدہ وحی کیا بولتے ہیں؟ وہی متلو. وحی متلو بولتے ہیں اس وحی کو اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی ہے نا. اور وہی غیر متلو کیا ہوتی ہے؟ وہ وحی اس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، جیسے حدیث کی تلاوت ہم نہیں کرتے. بتا کرتے ہیں ایسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، ایسا ہم نہیں کرتے حدیث کو. تو حدیث کو بولتے ہیں وہی یہ غیر مطلوب، اس کو ریسائٹ ہم نہیں کرتے. اور قرآن کو بولتے ہیں وہی یہ مطلوب. تو وہی کا مطلب ہوتا ہے انسپائر کر دینے کا، وہی مطلب ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اسے تیرے رب نے حکم دیا، انسپائر کیا زمین کو، اس سے ایسا کر رہی ہے یہ. یومئذ یصدر الناس، جس دن لوگ پروسیڈ کریں گے، چلیں گے وہ. یوم یصدر الناس اشتاتا، اسکیٹرڈ گروپس میں انسان ہوں گے. لیروا اعمالہم، اسکیٹرڈ گروپس میں اشتاتا کیوں ہوں گے؟ کیونکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے. لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں گے ان کو، ہے نا. نہیں یسترو کیا مراد ہے؟ یرجعو، وہ لوٹیں گے. ٹھیک ہے، یہاں وہی مراد ہے اسے. یہ ورود کی ضد ہے، یہ ورود کی ضد ہے. ورود بولتے ہیں وارد ہونا، کوئی چیز آ جانا اور جا جانا. سوری، جا جانا نہیں، جانا. آنا اور جانا، جانا مطلب ہوتا ہے یا لوٹنا. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے، اچھا اس لیے یہاں پہ لکھا ہے قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف آئیں گے. موقف حساب جہاں پہ حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے، کے بعد پتہ ہی نہیں پھر جنت جہنم کا مسئلہ ہو جائے گا. اشتاد ان کا مطلب ہوتا ہے متفرق، یعنی ٹولیاں ٹولیاں ہوں گے، اسکیٹرڈ گروپس وہاں پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. بعض بے خوف ہوں گے، بعض خوف زدہ ہوں گے، بعض کے سفید رنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جنتوں کے رنگ سفید ہوں گے. بعض کا سیاہ رنگ ہوگا گناہوں سے، کفار کا، گنہ گاروں کا، سیاہ کاروں کا، مشرکین کا، فسقاء کا، زنادقہ کا، زندیقوں کا. ٹھیک ہے. جو ان کے جہنم میں ان کی علامت ہوگی، بلیک ان کا چہرہ ہوگا کیونکہ وہ جہنمی ہوں گے، اور وائٹ چہرہ ہوگا ان کو جو جنتی ہوں گے، وہ چمک رہے ہوں گے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. اور اس نے یہاں پہ لکھا ہے یہ ہو گیا مختلف جو ہے نا گروہ، ادیان و مذہب ہوں گے، وہ الگ الگ اسکیٹرڈ گروپس میں وہاں پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ان کو اعمال اور افعال کی بنیاد پہ ہوں گے، اپنے اعمال اور افعال کی بنیاد پہ وہاں پہ کیٹیگریز ہو جائیں گے آخرت میں نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورۃ الواقعہ کے اندر، کیا ہے وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. رائٹ ہینڈ والے کون ہوں گے؟ جنتی لوگ ہوں گے. لیفٹ ہینڈ والے کون ہوں گے؟ وہ جہنمی ہوں گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لینے والے، اعمال میں آگے بڑھنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے ہوں گے. ان کے بارے میں بھی آگے جو تین کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورۃ الواقعہ کے اندر. اس کے بعد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مثقال بولتے ہیں وزن کو. کس کو بولتے ہیں؟ وزن کو. جس نے ذرے کے برابر، ذرہ بول دیتا ہے کس کو؟ آپ بولیں گے ایٹم تو تب تھا ہی نہیں، تو ایٹم کیوں ترجمہ ہمیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرتے استعمال ایٹم کا لفظ، ذرہ کا لفظ سب سے اسمالسٹ چیز کے لیے. شاید اس ٹائم پہ کچھ افریقن اینٹ ہوتی تھی چھوٹی سی، مجھے پورا پتا نہیں ہے، پتا تھا اس میں الملخص فی شرح کتاب توحید، کتاب توحید میں اس نے یہ لکھا تھا کہ عرب میں جو تھے وہ اس ٹائم چھوٹی اینٹ ہوتی تھی، بہت چھوٹی نا، وہ دکھتی نہیں تھی وہ اینٹ، اس کو بولتے وہ ذرہ. مطلب اسمالسٹ جو چیز ہوتی تھی نا پاسبل اس ٹائم پہ، اسے بولتے ذرہ. تو ہم بولتے ایٹم اس کو، جس سے ایٹمز ویٹ کے برابر، ذرے کے برابر، یا بولتے ہیں نا وہ تلک کس دانس برابر، مسٹرڈ سیڈ کے برابر. بہت چھوٹا ہوتا ہے، مسٹرڈ سیڈ دکھتا ہی نہیں ہاتھ پہ. تو اس کے برابر جس نے عمل کیا ہو، یعنی کہ جس نے انسگنیفیکنٹ لگتے ہو کہ عمل اس نے کچھ نہیں کیا لیکن کیا ہوگا تھوڑا سا ہی کچھ. خیر یرا، جس نے خیر کیا ہوگا، یرا وہ اس کو دیکھے گا میں نے کیا کیا تھا. ایسا نہیں اس نے کیا تو ختم ہو گیا، نہیں. جو آپ نے خیر کیا وہ باقی رہ گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ وہ آپ کا رب ہے، وہ حساب لینے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے عمل کیا ذرے کے وزن کے برابر شر جس نے کیا ہوگا تو وہ دیکھے گا اپنے عمل کو. اس کا مطلب عمل کو تولا جائے گا نہ کہ گنا جائے گا. ٹھیک ہے، ڈیڈس کو گنا نہیں جائے گا، ان کو وزن کیا جائے گا.
وزن کیوں کہا گیا ہے، گنا گننا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے بندے کی کتنی کوانٹٹی عبادت کی ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، کوالٹی۔ بندے میں اخلاص کتنا ہے، کتنا میرے لیے صرف کرتا ہے، بندے میں کتنی سنت کی پابندی ہے، کتنا بدعت سے دور ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی جو ہے خشوع ہے، کتنا خضوع ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنا تذلل ہے، کتنا عاجز بن کر، بندہ بن کر ایک بندہ میرے پاس آ رہا ہے، تو اسی اعتبار سے اجر لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس ذات نے موت و زندگی بنائی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے گا تم میں سے بہترین عمل کون کرے گا۔ وہاں پر نہیں آ کیا تم میں سے زیادہ عمل کون کرے گا، کون پڑھ رہا ہے دن میں 50 لاکھ نمازیں، نہیں، مسئلہ کیا، احسن عمل، نیک عمل کرنی ہے جس میں اخلاص ہوگا، جو ہوگی کیا، اتباعی سنت میں انسان کرتا ہوگا، اور انسان صحیح سے کرتا ہوگا افعال عبادات۔ اس کے بعد اب ہے سورۃ العادیات۔ عادیات پتہ کس کو بولتے ہیں؟ عادیات بولتے ہیں گھوڑوں کو، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ذبح کرتے ہیں، جو ہانپنے والے گھوڑے ہوتے ہیں، ہانپنے، اسے دیکھا پینٹنگ، پینٹنگ سے اس کو بولتے ہیں نا، ایسے کرنا، یہ نا یہ کیا والی آواز، جب خطرناک گھوڑا ہوتا ہے نا، خطرناک گھوڑا جو دوڑ رہا ہوتا ہے اس کو ایسی آواز نکل جاتی ہے، پھر خطرناک طاقت اور مضبوط گھوڑا ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ان گھوڑوں کی قسم جس کو استعمال کیا جاتا ہے جہاد کے اندر، تو ان گھوڑوں کی بھی عظمت ہے جو جہاد میں استعمال ہو جاتے ہیں، اس طرح تعالیٰ قسم دکھاتا ہے والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے گھوڑوں، دوڑنے والے گھوڑوں کی مجھے قسم ہے، جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم دکھاتا ہے ان کی۔ عادی ہے جو یہ عادیات کی جمع ہے، یہ عدو سے بن گیا، عدو، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے غزو ہے غازیات کی طرح، اس کو واو کو بھی یا سے بدل دیا گیا ہے، تیز گھوڑے اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیز گھوڑے۔ ذبح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہانپنا، اور بعض کی نزدیک پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہن ہنانا، وہ نا ہانپنا، یہ والی آواز نکال جو میں نے بھی نکالی، تو یہی مراد وہ گھوڑے ہے جو ہانپتے یا ہن ہناتے، ہن ہی ہن ہناتے ہوئے جہاد میں تیز سے دشمن کی طرح دوڑتے ہیں، ان کو بولتے ہیں والعادیات ضبح، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور دوسرا عجیب ہوتا ہے ہن ہناتے ہوئے، میں نے کبھی آپ سنا ہی نہیں تھا آج تک، ہن ہناتے ہوئے۔ اس کے بعد والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، موریات بولتے ہیں جو نکال دیتے ہیں، پروڈیوسرز آف سپارک، سپار نکالتے ہیں، اسٹرائکنگ، قدحا، ٹھیک ہے؟ جب وہ قدح بولتے ہیں اسٹرائک کرنے کو، فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگے جاڑنے والوں کی قسم، اب کیا اردو لکھا ہے اس نے چناگڑی صاحب نے، پھر ٹاپ مار کر آگے جاڑنے والوں کی قسم، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں کیا، موریات جو ہے ایرا سے بن گیا، ایرا کس کو بولتے ہیں؟ آگ نکلنے والے، جو آگ نکالتے ہیں جب اتنا فرکشن پیدا ہو جاتا ہے پھر آگ نکل جاتی ہے، ہیٹ فرکشن بناتا ہے، فرکشن کازز ہیٹ، اب کریے ایسے ایسے ایسے، کیوں ہوتی ہے ہیٹ جنریٹ؟ کیونکہ فرکشن ہوتا ہے نا، فرکشن کیوں ہوتا ہے پیدا؟ کیونکہ تھوڑی ہوتی ہے رف سرفیس، تو اس حساب سے ہوتا ہے فرکشن پیدا، فرکشن پروڈیوسز ہیٹ، ہے نا؟ تو ویسے جب ہوتی ہے ہیٹ بہت پروڈیوس، پھر نکل جاتی ہے آگ، جب وہ پتھر پہ مارتے ہیں، ایسا ہو بھی جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کچھ یوٹیوب سے، تو شارٹ ختم ہے لاسٹ ٹائم پہ، فالمونیات قدحا، جب وہ اسٹرائک کرتے ہیں پتھر کو تو وہاں پہ کیا نکلتی، چنگاری نکل جاتی ہے، جب جہاد میں خطرناک حساب سے وہ چل رہے ہوتے ہیں آگے، قدحا، جب وہ اسٹرائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ قدح بالزناد، جو نا وہی نکالتے ہیں جن کو ہوتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں گرسن پڑھ رہے کشمیری میں، اس کو بولتے ہیں اردو میں پتہ نہیں، اس سے وہ نکالتے ہیں کیا، چنگاری، تو وہی قدح بالزناد، جو چکم جو چک مارک سے آگ نکالنا، چک مارک سے آگ نکالنا، اسے نا چک مارک سے، اس کو شاید چک مارک بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے، جیسے چک مارک سے نکلتی ہے، آگ نکالتے ہیں ان شارٹ وہ، ٹھیک ہے؟ فالموریات قدح، جو اس قدح جب اسٹرائک کرتے ہیں، اس کے بعد فالمغیرات صبح، قسم مجھے ان کی ہے، مغیرات صبح، پھر صبح کے وقت دعویٰ بولنے والوں کی قسم، جو صبح کے وقت اٹیک کرتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں مغیرات کو، اس کو ہوتے ہیں چارجرز، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں پہ لکھا ہے مغیرات جو ہے اغارہ یغیروں سے بن گیا ہے، یعنی کہ شب خون مارنے یا
دہاو بولنے والے، جو دہاو بولتے ہیں، گھس جاتے ہیں اندر بالکل، ٹھیک ہے، اسپیڈ میں آتے ہیں سارے. تو صبح صبح کے وقت میں عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا، صبح کے موقع پہ ہی. تو کیونکہ دا بولنے والوں کے فوجوں کے لیے بہت استعمال ہوتے تھے، اس سے بولتے ہیں مغیرات صبح. جو میں دیکھو یہاں اس طرح لغات القرآن میں اس کو، یہ ولا عادیہ سورہ جو اس میں ورڈنگ بہت خطرناک ہے. اما پارا میں دنیا کی سب سے ہارڈسٹ ورڈنگ لکھی ہے، جارگن ورڈنگ لکھی ہے عربی کے بارے میں، اللہ کی قسم. اتنی مشکل کوئی پارا نہیں ہے پڑھنی، اما پارا سے مشکل کوئی پارا نہیں ہے، باقی سب پارے بہت آسان ہیں. ہم دیکھیں گے نا انشاءاللہ. پارا 1 2 3 4 اتنی آسان ہے، اتنی اتنی آسان ورڈنگ ہے، اتنی آسان ورڈنگ برابر ہے. پارا 20 تک آسان ورڈنگ ہے، اینڈ کے پارا تھوڑا مشکل ہے. کہاں گئی کیا اس کا نام ہے، سورۃ العادیات. اس نے یہاں پہ لکھا ہے قدحا کو پتھر پر، پتھر کو یا لو سے آ نکل جاتی ہے نا، وہی کدھا ہوتی ہے، وہی آ نکلتے ہیں اس سے. مغیرات مطلب کہ لوٹنے والے یا چھاپا مارنے والے، جو چھاپا مارتے ہیں. مراد سواروں کے دستے جو صبح کے دشمن پر داو مارتے ہیں، چھاپا جو مارتے ہیں، چارجرز یہاں پہ لکھے. اس کے بعد کیا لکھا ہے اس یہاں پہ، فَأَثَّرْنَ جو اٹھاتے اس کے بعد، بھی نقع جو اٹھاتے اس کے بعد، اڑا لیتے اس کے بعد ڈسٹ کو، ہے نا، خطرناک سپیڈ میں آتے تو ڈسٹ اڑا لیتے، اندر گھستے، اٹیک کرتے، ہانپ رہے ہوتے، اسٹرائک اٹھا رہے ہوتے، تمرے اٹھا رہے ہوتے، تمرے بولتے اس کو. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا اس کے بعد وہ ڈسٹ اٹھاتے، ٹھیک ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ گرد و غبار اڑاتے تھے. اس کے بعد وہ جب وہ جو نا اثارا، اثارا کا مطلب تھا اڑانا، اڑانا، ٹھیک ہے. نقع کیا ہوتا ہے، ڈسٹ، گرد و غبار، ٹھیک ہے. تو جب وہ تیز میں دا بولتے تھے، جب مغیرات ہوتے دا بولتے تیزی کے ساتھ اٹیک کرنے آتے، تو ڈسٹ اڑاتے اس کے بعد. اس کے بعد فوسطنا، دیکھیے نا وسط، یہ سب وسط سے بن گئی ہے. وسط کیا ہوتا ہے، درمیانی کوئی چیز. فوسطنا پھر وہ کہتے ہیں پینیٹریٹ، سینٹر تک پہنچتے ہیں وہ، برابر ہے فوجی، اپوزٹ فوجیوں کے سینٹر تک پہنچتے ہیں وہ. بھی جمع ٹروپس میں آتے ہیں وہ، برابر سینٹر تک پہنچ جاتے ہیں وہ، اتنے خطرناک گھوڑے ہوتے ہیں وہ. درمیان میں گھس جاتے ہیں، فوسطنا درمیان میں گھس جاتے ہیں، حالت گرد و غبار میں ہوتے، جمع دشمن کے لشکر پہ خطرناک طریقے سے وہ حملہ کر دیتے، جبکہ فضا میں گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے. یہ گھوڑے دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان، یہ سارے قسم دکھانے کے بعد، بے شک جو انسان ہے لربہ لکنود، وہ بہت ناشکرا ہے، وہ بہت ناشکری کرتا ہے، وہ شکر نہیں کرتا ہے، ناشکرا ہے وہ. کنود کیا ہوتا ہے، ناشکری کرنے والا، یہ صفت مشبہ ہے یہاں پہ. تو کنون بولتے ہیں بہت ہی انگریٹفل انسان ہے، یقیناً انسان جو وہ ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ اور اس چیز پر جو انسان ہے، لشہید وہ گواہ ہے، یقیناً خود بھی وہ اس چیز پر گواہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پتہ کیا مراد ہے انسان سے، کافر یہاں مراد ہے انسان سے، ٹھیک ہے. یعنی بعض افراد جو ہے وہ ہوتے ہیں ناشکر، کافر سے بڑا ناشکر کوئی نہیں ہوتا ہے. جو اس کو اللہ نے پیدا کیا، زندہ کیا، اس کے بعد اللہ کی بات نہیں کرتا ہے، کسی اور کی بات کرتا ہے. مشرک سے، کافر سے زیادہ بڑا ناشکری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. انہ علی ذلک لشہید اور انسان اس پہ گواہ بھی ہے. مطلب کیا ہو گیا، یعنی خود انسان اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے. لشہید کا فائل اللہ کو قرار دیا، دیتے ہیں. لیکن امام شوکانی نے، بعض بولتے ہیں لشہید سے مراد اللہ تعالیٰ یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہوتا ہے انسان جو ایکشنز کراتا ہے. لیکن کچھ بولتے ہیں خود انسان گواہ ہوتا ہے اپنی ناشکری پہ، جو کہ امام شوکانی نے اس کو ترجیح دی ہے، اس چیز کو راجح قرار دیا ہے اس کو. کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ جو ضمیر کا جو مرجع ہے، اس کے بعد والی جو ضمیر کا جو مرجع ہے، وہ اسی کی اور ہے، وہ انسان کی اور ہی ہے. اس لیے یہاں پہ انسان ہی مراد ہونا چاہیے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ہے نا، وہ بے شک انسان جو ہے اس پر اپنی ناشکری پہ، علی ذالک اپنی ناشکری پہ لشہید گواہ ہے، خود گواہ ہوتا ہے وہ اپنی ناشکری کے اوپر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ انسان کو ہے نا خود گواہ ہوتا ہے. ایک کافر کیا ہوتا ہے، خود گواہی دے رہا ہوتا ہے میں ناشکر ہوں. ایک مشرک جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس کو مانگتا ہے کسی غیر اللہ کو، وہ خود ثبوت دیتا ہے، گواہی رکھتا ہے خود کو، ہاں میں ہوں ناشکر اللہ تعالیٰ کا، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، میں اس کی اور نہیں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں قبر والے کی اور، میں جا رہا ہوں بت کی اور. تو یہ ہوتا ہے مسئلہ، وہ خود دیتا ہے ثبوت اپنی ناشکری کا، وہ گواہ ہوتا ہے اس چیز پہ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ اور بے شک انسان کو جو ہے حب، محبت ہوتا ہے خیر کا. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کا ہے، یہ بات سمجھیے. اب دیکھیے نیچے کا ترجمے سے ویل لکھا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مال کو خیر کہا ہے، تو مال میں اتنا خیر بھی ہوتا ہے نا. اگر مال انسان کو نہیں ہوگا وہ غریبی میں جائے گا، فقیری میں جائے گا، اور فقیری کفر تک پہنچاتی ہے. تو مال سے کیا ہوتا ہے؟ کھاتا پیتا ہے انسان، لباس پہنتا ہے، گھر والوں کو مدد کرتا ہے، غریبوں کی مسکینوں کی ہیلپ بھی کرتا ہے، خود بھی جیتا ہے، باقی کو بھی صحیح رکھتا ہے. تو اتنا مال ہونا ہی ہونا چاہیے، اس کی تقدیر بھی کرنی چاہیے. لیکن مال اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان رکھے گا مال کی جگہ دل میں. ونس انسان نے دل میں مال گھسا دیا، بس انسان کی اسپرچویلٹی کرپٹ ہو جاتی ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں رہتا ہے زندگی میں، اس کو پریشانی رہتی ہے مجھے اور مال ہونا چاہیے، اور مال ہونا چاہیے. کرنا ہے کیا ہے مال کو؟ اور مکان بنانا، اس سے کیا ہو جائے گا پھر؟ گاڑی لانی، اس سے کیا ہو جائے گا پھر؟ خوشی کس تک ہوتی ہے؟ ساری انسان خود تک ہوتی ہے نا خوشی. فیملی میں خوشی ہوتی ہے. اس پہ کتابیں لکھی نا اس نے، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، وہ کیا ہے اس کو، ٹیوزڈے کچھ موری کچھ تھا. پتہ وہ سمجھا تھا اس کتاب میں کہ امپورٹنس کی زیادہ ہوتی ہے ریلیشن شپس کی اور مٹیریلسٹک تھنگس. ماں باپ سے محبت ہونا، ہسبینڈ وائف کا تعلق ہونا، بچوں کے ساتھ تعلق ہونا، اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کمپیئر ٹو لاکھوں بڑے بڑے مکان ہونا، بڑی بڑی گاڑیاں ہونا. اسے کچھ حیثیت ہی نہیں ہے اس چیز کی. کتنی امپورٹنس ہے ریلیشن شپس کی، ان کو بلڈ کرنا صحیح سے، ماں باپ سے، ٹھیک ہے، میاں بیوی سے، بچوں سے. لیکن انسان کو کیا ہے؟ انسان کو انٹینس لشدید، بہت ہی شدید محبت ہوتی ہے مال سے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے. مال اف انویسٹڈ اینڈ مینیفیسٹڈ. ہاں بالکل، ایک انسان جاتے جنت میں بھی مال کے ذریعے سے نا، اگر صحیح مال خرچ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. ورنہ مال فتنہ بن سکتا ہے. فتنہ مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، اس میں انسان خراب ہو سکتا ہے، صحیح بھی رہ سکتا ہے. جیسے بیوی کیا ہوتی ہے؟ بیوی بچے فتنہ ہوتے ہیں. فتنہ کیا ہو گیا؟ اگر انسان اتنا رہ گیا بزی بیوی بچوں کے ساتھ، اس کو اپنی آخرت ہی بھول جائے گی، تو بن جاتا ہے فتنہ بیوی بچے. ورنہ بن سکتی ہے بیوی بچے کیا؟ انسان کو ذریعہ جنت کا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسی کو بولتے ہیں فتنہ، جہاں پہ انسان کو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد لشدید، انسان بہت شدید محبت کرتا ہے مال سے. ٹھیک ہے، بالکل بیوی فتنہ نہیں ہے، بلکہ ایک جو تقوی والی خاتون ہے وہ انسان کا بڑا خزانہ ہوتا ہے. بلکہ حدیث میں آ گیا کہ دنیا متاع، دنیا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. متاع بولتے ہیں پروویژن کو یا فائدہ اٹھانے کی چیز کو. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچاتی ہے ایک مرد کو وہ ہوتی ہے نیک خاتون، نیک بیوی. اب اس کا الٹا بھی آ گیا ہے. ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء. کوئی بڑا نقصان دہ فتنہ نہیں ہے، نقصان دہ فتنہ نہیں ہے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر. جب ایسا حرام کی ہو جائے گا، تو حرام کی ہو جائے گا تو نقصان سب سے بڑا عورت بن سکتی ہے ایک مرد کے لیے. اور اگر حلال کی ہو جائے گا تو سب سے بڑا جو فائدہ انسان کو آ سکتا ہے، تو وہ اس کو نیک بیوی سے آ سکتا ہے، جو تقوی والی ہوگی، جو رائچس ہوگی. اس کے بعد افلا یعلم، کا انسان یہ نہیں جانتا ہے، اذا بعثر، کہ جب سکیٹر کیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبور کے اندر ہوگا، قبروں کے اندر ہوگا. افلا یعلم اذا بعثر، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں ہے کہ جب قبروں میں جو کچھ ہوگا نکال لیا جائے گا. بعثر، نکال دیا جائے گا، سکیٹر کیا جائے گا. ما فی القبور، جو کچھ قبروں کے اندر ہوگا. کیا انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ سارا مال ختم ہونے والا ہے، مجھے قبر میں کوئی مال بکار نہیں آ جائے گا وہاں پہ. یتبع المیت ثلاثة، ایک میت کو تین چیزیں فالو کرتی ہے. یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے فیملی، اس کا مال، اس کی عمل فالو کرتی ہے میت کو. فیرجعہ اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہے. کون؟ اہلو و مالو، مال آتا ہے واپس، اہل بھی آتے ہیں واپس، لیکن ویبقا واحد، باقی رہتی ایک چیز قبر میں انسان کو. وہ کیا ہو گیا؟ عمل. تو اس ٹائم پہ کوئی مال فائدہ پہنچائے گا؟ ہاں دنیا میں مال فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن واللہ یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا انسان کو آخرت میں قبر میں. صرف نیک اعمال ہی فائدہ پہنچائیں گے. اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. جو بعثر، بعثر یعنی قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا. پتہ ہی نا وہ سب چیزیں. وحصل ما في الصدور، اور سینوں کی جو پوشیدہ باتیں ہوں گی وہ ظاہر کر دی جائیں گی. جو کچھ ہمارے سینوں کے اندر ہوگا، دیٹ ول بی میڈ اپیرنٹ، وہ ظاہر کر دیا جائے گا. حصلہ، اصلی حصلہ کیا ہوگا؟ حاصل کیا جائے گا، مطلب نا وہی ظاہر کیا جائے گا، جانچ پڑتال کیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہوگا. وہ حصل ما فی صدور، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. حصل ای میزہ، میزہ سے یہاں پہ لکھا ہے، یعنی کہ
وہ بینہ واضح کر دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، اپیرنٹ بنائی جائے گی، وہ کچھ سینوں کی باتیں جو سینوں میں ہوتی ہے وہ کھول دی جائیں گی، کوئی بید سینوں میں نہیں رہیں گے، سب باہر آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ ان ربہم بہم، بے شک ان کا جو رب ہے، ان کا پیدا کرنے والا خالق مالک، بہم ان کے بارے میں، یومئذ لخبیر، ان کے بارے میں اس دن وہ بہت جاننے والا ہوگا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان کا رب جو ہے وہ اس دن ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ خبیر، اللہ سے آتی ہے تاکید، شیورلی وہ سب کچھ جاننے والا ہوگا۔ ان کے جو سینوں کے اندر جو بے چھپے تھے، کفر چھپا تھا، نفاق چھپا تھا، دنیا میں جتنے دھوکے دیے اپنی داڑھی سے، اپنے ابایا سے لوگوں کو کہ میں مومن ہوں، اندر سے منافق تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن رب کے سامنے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کی بیچ جاننے والا ہے۔ جو کچھ اندر ہوگا وہ باہر آ جائے گا، تو انسان کیا کرے گا اس ٹائم پہ؟ تو جیسے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے ٹھیک لوگوں کے سامنے آنے کے لیے، تاکہ میری ایک اچھی پرسیپشن آ جائے لوگوں کو میری، ویسے ہی اپنے باطن کو جو رب کی نظر کی جگہ ہوتی ہے، جس کو بولتے ہیں موضع نظر اللہ، اللہ کی نظر کی جگہ دل ہوتی ہے، نہ کہ شکل و صورت نہیں۔ تو جو دل ہوتا ہے وہ صحیح کرنا، درست کرنا اللہ کے لیے، اس میں تقوی ہونا چاہیے دل کے اندر۔ التقوی ہا ہونا، رسول اللہ نے اشارہ فرمایا نا دل کی اور کہا تقوی ادھر ہوتا ہے۔ تقوی کا جو محل ہے، جو سائٹ ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ دل۔ اپنا دل ٹھیک کرنا ہے رب کے لیے، اپنا دل ٹھیک کرنا ہے رب کے لیے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ اس کے بعد اب کیا ہے؟ سورۃ القارعہ۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں القارعہ، قارعہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس یہاں پہ لکھا ہے اس کو کیا؟ القاریہ کیا ہے؟ وہ نا کھٹ کھٹا دینے والی اسٹرائکنگ کیلامٹی، جو قیامت کے بارے میں ہوگی، جو اسٹرائکنگ کیلامٹی ہوگی، جو کھٹ کھٹا دینے والی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ مونس استعمال ہوا ہے یہاں پہ، یعنی کہ ساعت قیامت، قیامت کا وقت جو ہے وہ اسٹرائکنگ کیلامٹی ہوگی، اچانک وہ نمودار ہو جائے گی، اچانک وہ ظاہر ہو جائے گی، بالکل فجأتن، سڈنلی ایسا ہو جائے گا۔ القاریہ، مجھے قسم، اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس کے بارے میں، اسٹرائکنگ کیلامٹی کے بارے میں، مل قاریہ، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کیا ہے وہ کھٹ کھٹا دینے والی چیز؟ کیا ہے وہ کھٹ کھٹا دینے والی چیز؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کھٹ کھٹا دینے والی چیز کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ کیونکہ حقیقی علم جو ہے قیامت کے بارے میں وہ صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کب آ جائے گی صرف اللہ جانتا ہے، یہ غیبیات میں سے آ جاتا ہے۔ کوئی بھی نبی یا کوئی بھی غوث، غوث سے کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے غوث ہے، اس کو بولتے ہیں بدبخت انسان غوث۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی جو ہے فرشتہ، رب کا قریبی فرشتہ، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آ جائے گی۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ کے پاس ہے کیا؟ قیامت کا علم، قیامت کب آ جائے کوئی بھی نہیں جانتا ہے، یہ غیبیات میں سے آ جاتا ہے۔ وما ادراک ما القارعہ، اور کون چیز آپ کو سمجھائے کہ یہ قاریہ کیا ہے، یہ اسٹرائکنگ کیلامٹی کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے اس کے بارے میں، یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہو جائیں گے کیسے؟ کل فراش المبثوث، ان موتس کی اور، موت کیا ہوتا ہے نا؟ موت، پمپ اوور اس کو بولتے ہیں کشمیری میں، پمپ اوور، مبثوث اسکیٹرڈ موتس جیسے ہوتے ہیں نا، بالکل وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ لگتے ہیں جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوتے ہیں، ایک ساتھ ایسے کچھ سلائڈ کے سامنے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے دماغ ٹھیک نہیں ہوتا ان کا اس ٹائم پہ، بالکل بکھرے ہوئے تھے، پریشان لگ رہے ہوتے ہو۔ تو ویسے انسان اسکیٹرڈ موتس کی طرح، یہ پیرابل دیا گیا ہے سمجھنے کے لیے، ہولنا کیا قیامت کی کیسی ہوں گی۔ انسان اسکیٹرڈ موت کی طرح ہو جائے گا، سارے انسان، پوری مین کائنڈ، جتنے پرانے لوگ گزرے ہوئے، جتنے نئے لوگ آ جائیں گے دنیا میں، وہ سارے رب کے سامنے کھڑا ہو جائیں گے اور اسکیٹرڈ موت کی طرح ہوں گے، پوری مین کائنڈ، پورے انسان، کوئی بچتا نہیں ہے اس چیز سے۔ یوم یکون الناس، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس نے انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، پروانہ بولتے ہیں نا اس کو اردو میں۔ اب قیامت کے نام بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو نام ہے الحاقہ، ہے الحاقۃ ما الحاقہ، یا الطامہ، ہم نے پڑھا فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، یا صاخہ، ہے نا، جیسے ڈیفننگ، جو انسان کو بہرا کر دے گی، وہ ایسی اسٹرائکنگ کیلامٹی ہوگی۔ الغاشیہ، اوور ویلمنگ کیلامٹی ہوگی۔ الساعہ، ٹھیک ہے؟ یا الواقعہ، واقع ہونے والی، یا القارعہ، یہ سارے نام قیامت کے، ٹھیک ہے؟ تو جو یہ سارے ہولنا کیا بن کرتے ہیں، یہ سارے نام، ٹھیک ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کے منکروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد
फिरोस्ता किसको बोलते हैं? मच्छर, इसमें लिखा है मच्छर और शमा के गिर्द मंडलाने वाले परिंदे। होते ना वो जो ऐसे लाइट के सामने आ जाते हैं शाम को, मॉथ्स। होता है ना, सिल्क मॉथ भी होता है इसका, सिल्क में बन जाता है मॉथ, उड़ रहा होता है वो। तो पतंगे जिनको बोलते हैं, परवाने बोलते हैं, पतंगे उनको बोलते हैं उर्दू में। तो स्कैटर्ड मॉथ की तरह लोग हो जाएंगे। मबसूत बोलते हैं स्कैटर्ड जो होंगे, ठीक है, जो बिखरे हुए होंगे, जो फैले हुए होंगे, वैसे होंगे वो। तो यहाँ पे इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अ, मतलब वो बिखरे हुए होंगे, उनको कोई पता नहीं होगा हमें क्या कर रहे हैं। इतने परेशान होते होंगे वो, परेशानी की हालत में होंगे वो ऐसे। कोई इनको गोल पता नहीं होगा हमें कहाँ जाना है। उसके बाद वह तकूनुल जिबाल, इस टाइम पे हो जाएंगे पहाड़, माउंटेन्स, कल अहनिल मनफूश, उस वूल की ओर। अहन होता है किसको बोलते हैं? अहन। अहन बोलते हैं उस ऊन को, उस कॉटन को जो मुख्तलिफ रंगों के साथ रंगी हुई हो। हुई ना, यही वूल बोल सकते हैं। कल अहनिल मनफूश, उस रंगी हुई, रंगीन रोई इसको बोलते हैं, रंगीन रोई। कल अहन अल मनफूश, जो फ्लफ्ड अप होगी, जो दुनी हुई होगी ना। दुनी हुई जब रुई होती है ना, जो उसको ये होता है फ्लफ्ड अप जो होती है, वैसे पहाड़ बन जाएंगे। ठीक है। ये पहाड़ों की वो कैफियत बयान की जाती है जो क़यामत वाले दिन पहाड़ों की कैफियत होगी। मैंने कहा ना आपसे, वहां पे क़यामत के बारे में बहुत सारी चीजें आ गई, पहाड़ों का क्या हो जाएगा। वो क्या है जिबाल सराबा, जब जिबाल सराब बन जाएंगे। सराब क्या होता है? जहाँ पे दूसरा लग रहा होता है वहाँ पानी नजदीक आ जाता है, वहाँ पानी होता ही नहीं है। यानी कि वो हो गया पहाड़ों की एंड की हालत, कुछ बचेगा ही नहीं, जैसे वहाँ कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हदीस में आ गया क्या, कुरान में आ गया हबा मंसूरा, पहाड़ों को हो जाएगी वडवन गरद। वडवन गरद मतलब जैसे उड़ता है ना, डस्ट हो जाएगा पहाड़ों को। और ये भी होगी हालत पहाड़ों की बीच वाली हालत, कि वो एक मनफूस जैसे होंगे, वो फ्लफ्ड अप वूल की तरह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको साइंस में? हाँ, बचपन में पढ़ा था ना, वो थर्ड क्लास में था वो कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको याद आ रहा है कुछ? जैसे वो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो टूट जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे बन जाती है सैंड, फिर उसको वेदरिंग शायद बोलते हैं ना, वेदरिंग उसको बोलते हैं, वेदरिंग। तो आप समझिए कि क़यामत में क्या हो जाएगा, पहाड़ फट जाएंगे, अपनी जगह से हटा दिए जाएंगे, उड़ाए जाएंगे, और उनको अ, उड़ती हुई डस्ट बन जाएगी। और ये भी एक स्टेज होगा जब ये बन जाएंगे क्या, फ्लफ्ड अप वूल की तरह हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब अल्लाह ताला फरमाता है दो फरीकों के बारे में। अब दो ग्रुप्स बन जाएंगे, दो कैटेगरीज बन जाएंगी। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, अब रहा वो, अम्मा बोलते हैं अब रहा वो, अब रहा वो जिसकी जो सकील बोलते हैं भारीपन को। थक़ुलत मवाज़ीनु, इसकी मवाज़ीन स्केल्स, जिसको बोलते हैं कश्मीरी में पतर्स, इसकी जो स्केल होगी, जो भारी हो जाएगी। बैलेंस को बोलते हैं, उसकी जो स्केल है वो भारी हो जाएगी। यानी कि जो उसकी नेकी की स्केल होगी, just dem heißt, नेकी उन पोतर so कैसे गोब, गुनाह गसन कम सवाब गसन ज्यादा, गुनाह कम हो जाएंगे, सवाब ज्यादा हो जाएंगे। उसको भारी हो जाएगी उसकी स्केल। फहुवा फी ईशत रादिया, तो वो एक प्लीजेंट लाइफ जिएगा। इसके जिसके पलटे बारी होंगे, नेकी की पलटे बारी जिसके हो जाएंगे, तो उसे क्या होगा, फहुवा फी ईशत रादिया, वो दिल पसंद आराम की ज़िंदगी में होगा। ईशा बोलते हैं ज़िंदगी को, आयशा मतलब कर सा अश कश्मीरी में, अश बोलते हैं ज़िंदा रहने को, या आयशा बोलते हैं ज़िंदा रहने वाली औरत। तो आयशा, आश या ईश से बन गया, आश या ईश बोलते हैं ज़िंदा रहने को। तो वो होगा ऐसी लाइफ में जो प्लीजेंट लाइफ होगी, जो दिल पसंद आराम की ज़िंदगी होगी। लेकिन कैटेगरी नंबर दो, वो अम्मा मन खफ़त मवाजीन, उससे गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे, सवाब कम हो जाएंगे, गुनाहों का पलटा हल्का हो जाए, गुनाहों का पलटा भारी हो जाएगा, सवाबों का पलटा हल्का हो जाएगा। खफ़त हल्का हो जाएगा, मवाजीन उसके स्केल, गुनाहों का पलटा, सॉरी सवाबों का पलटा हल्का हो जाएगा, गुनाहों का पलटा भारी हो जाएगा। तो फ़उम्मुहु हाविया, उसकी माँ बन जाएगी जहन्नम। तर्जुमा से तो उम्मु हाविया, उसकी माँ बन जाएगी। बच्चे को माँ क्या करती है, पकड़ती है ना ऐसे अच्छे से प्यार करती है। तो इसे समझाया गया खतरनाक तरीके से, उसकी माँ उसको, उसको जो जहन्नम में जो हाविया है, हाविया, उसका ठिकाना हाविया बन जाएगा। हाविया क्या हो गया, ये भी जहन्नम का एक नाम है, हाविया। ठीक है। कि जहन्नमी इसकी गहराई में गिरेंगे, पिट हाविया बोले जो गहरी होगी, जहन्नम की गहराई में गिर जाएंगे। और उसको से तहबीर दिया गया है, जिस तरह बच्चा है ना, बच्चे क्या करती है, माँ क्या करती है, और अपने बच्चे को पकड़ती है अच्छे से। ठीक है।
ویسے جہنم جہنم کا ٹھکانہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور جہنمی جو ہے نا، جہنمی جہنم میں سر کے بل ڈالے جائیں گے، سر کے بل ڈالے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. حدیث حدیث میں آ کے ایسے نہیں سونا چاہیے نا انسان کو. ایسا رکھے گا یہ والا سائڈ زمین کے اوپر ایسے آگے سے ویسے نہیں سونا چاہیے، مطلب وینٹرل سائڈ رکھ کے سیدھے زمین کی اور ویسے نہیں سونا چاہیے. وہ جہنمی جہنم میں ایسے ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں سونا چاہیے، صحیح نہیں ہے. وہ اما وما ادراک ما ہی ہے. اور کون سا چیز آپ کو جانوا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ یہ استفہام اس کی ہولنا کیا بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور شدت عذاب بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہاں پہ. کہ وہ انسان کے جو نا، انسان کے جو وہم و تصور سے بالا تر ہے یہ سب چیزیں. انسان پورا نہیں کر پائے گا پذیر کتنا خطرناک عذاب ہو سکتا ہے. حدیث میں آ گیا کہ جہنم کی آگ جو ہے نا، دنیا کی آگ جو ہے نا، وہ جہنم کی آگ میں سے ایک حصہ ہے. اور 69 حصے جہنم کے منی اب اگر 70 ٹائم زیادہ خطرناک آگ ہے جہنم کی دنیا کی آگ سے، ایسے مانیے آپ. ایک حصہ ہے مانیے دنیا کی آگ، اس میں سے 70 سیل کریں گے جہنم کی آگ کو، ایک حصہ باہر نکالیں گے، وہ دنیا کی آگ ہے. مطلب انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا ہے کتنا خطرناک عذاب ہوگا. ان شارٹ، جس رب نے ہمیں پین ریسپٹرز بنائی ہے، پین کا جو سسٹم ہے وہ بنا دیا ہے، اسے پتہ ہے کہ میکسیمم پین کیسے ہو سکتی ہے. اور دنیا کی سب سے میکسیمم پین پتہ ہے کیسے ہو جاتی ہے؟ جلنے سے. جلنے کا عذاب دنیا کا سب سے زیادہ شدت والا عذاب ہوتا ہے، اس کے بعد ڈوبنے کا عذاب. فرسٹ ڈگری برن دنیا کا سب سے پینفل ڈیتھ ہوتی ہے جلنے کی. اللہ تعالیٰ نے بچائے عذاب النار سے. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار. جب بندہ بولتا ہے 3 بار اللهم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، تو جنت خود بولتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دو، اور جنم خود بولتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے بچا لو. اس لیے دعا پڑھنی چاہیے 3 مرتبہ جب بھی انسان پڑھتا ہوا جہنم کے بارے میں یا جنت کے بارے میں. کیا اینڈ پہ انسان یہیں پہنچ جاتا ہے نا. اینڈ پہ اینڈ جو ہے وہ یہی ہے، نار الرحامی ہے، ایسی آگ جو انٹینسلی ہاٹ آگ ہوگی، تیز آگ ہوگی. اینڈ پہ انسان پہنچتا ہے ایک ہی آیت پہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، داخل کیا گیا جنت کے اندر، بس وہی حقیقی کامیاب ہے. ہم الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا زندگی نہیں ہے لیکن صرف ایک دھوکے کا سامان. اینڈ پہ انسان یہاں پہنچ جاتا ہے نا، اما الى الجنة واما الى النار شيئان اخي المسلم يفتنان. کیا بولو مطلب اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ اما الى الجنة واما الى النار. تو یہ ہے فائنل ڈیسٹینیشن ہماری. اللہ تعالیٰ ہمیں ساروں کو جنت میں ڈال دی. کوئی چھوٹا مسئلہ آتا ہے؟ جہنم کی آگ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. کتنا انسان بدبخت ہوگا جو جہنم میں جائے گا. لا يصلها الا الاشقى. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس سے دعا پڑھی اللہم اجرنی من النار. ہاں وہ دعا ہمیں بھیجوں گا انشاءاللہ. چلیے اتنا آج کافی ہے انشاءاللہ. شاید اور شاید ہم کریں گے فرسٹ ٹائم رکھیں گے یہی ہماری، کیونکہ مجھے پڑھانے کلاسز دینی ہے مجھے مغرب کے بعد. عربک کلاسز ہے، کچھ کورس کر رہے ہیں عرب اکیڈمی کو اسٹارٹ، اسی لیے اب دیکھیں گے انشاءاللہ کیا کریں گے. تو پھر